بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم لیول نمبر 2 کا سبق نمبر 2 پڑھیں گے، جس کا عنوان ہے باب افعال۔ پچھلے سبق کے اندر ہم ثلاثی مزید فی کا بیان پڑھ چکے ہیں اور سرسری طور پر ثلاثی مزید فی کے ابواب کو بھی دیکھ چکے ہیں۔ آج کے سبق سے انشاءاللہ ہم ثلاثی مزید فی کے ابواب کی تفصیلات پڑھیں گے۔ سب سے پہلا باب ہے باب افعال۔ تو آئیے اپنا سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پہ چند آیات دیکھ رہے ہیں۔ پہلی آیت ہے اذا السماء انفطرت، دوسری آیت ہے استغفر لهم الرسول، اور تیسری آیت صراط الذین انعمت علیہم۔ سب سے پہلے ہم ان آیات کے اندر افعال کا تعین کر لیتے ہیں، چونکہ ہماری بحث وہ افعال سے متعلق ہے۔ پہلی آیت کے اندر انفطرت یہ فعل ہے، دوسری آیت کے اندر استغفر یہ فعل ہے، اور تیسری آیت کے اندر انعمت یہ فعل ہے۔ اب یہ تینوں افعال ثلاثی مزید فی کے ابواب سے تعلق رکھتے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے ان افعال کے اندر آیا ہر فعل میں وہی تعداد حروف کی زائد ہے جو دوسرے میں ہے، یا سب میں علیحدہ علیحدہ تعداد ہے۔ مثال کے طور پہ پہلا فعل ہے انفطرت، تا تو تانیث کی علامت ہے، اس کو تو ویسے ہی نکال دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو حروف بچتے ہیں وہ ہیں الف یعنی حمزہ، نون، فا، تا، را۔ اب 5 حروف ہیں، جبکہ اصل حروف تو 3 ہیں اس کے۔ اب ابتدا میں آنے والا الف اور نون یہ زائد ہیں، تو اس فعل کے اندر 2 حرف زائد ہیں۔ دوسری آیت دیکھیے استغفر لهم الرسول، اس آیت کے اندر بھی اصل حروف غین، فا، را ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس 3 حرف بچ جاتے ہیں، الف، سین، تا۔ اب اس فعل کے اندر 3 حرف زائد ہیں۔ اسی طریقے سے صراط الذین انعمت علیہم، اب تا تو مخاطب کی نشانی ہے، اس کے بعد ہمارے پاس بچنے والے حروف 4 ہیں، حمزہ، نون، عین، میم۔ اب اس کے اندر نون، عین، میم تو اصل حروف ہیں، حمزہ یہ زائد ہے اس کے اندر، تو 1 حرف یہاں پہ زائد ہے۔ ہمیں ان مثالوں سے کیا پتہ چلا کہ ثلاثی مزید فی کے ابواب میں تعداد حروف جو زائد ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں، ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کہیں 1 حرف زائد ہوگا، کہیں 2 حرف زائد ہوں گے، اور کہیں پر 3 حرف زائد ہوں گے۔ تو ان مثالوں سے یہ بات واضح ہو چکی ہے۔ اب ان مثالوں سے جو بات ہمیں معلوم ہوئی وہ آپ کے لیے یہاں لکھی گئی ہے۔ ثلاثی مزید فی میں زائد حروف کی تعداد، پہلے نمبر پہ 1 زائد حرف جیسے اکرم، دوسرے نمبر پہ 2 زائد حرف جیسے اجتنب، اور تیسرا 3 زائد حرف جیسے استغفر۔ یعنی ثلاثی مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہوں گے ان تمام ابواب کے اندر جو زائد حروف ہوں گے یا تو تعداد میں وہ 1 ہوں گے، یا 2 ہوں گے، یا پھر 3 ہوں گے۔ تو ہم اسی ترتیب سے انشاءاللہ ان ابواب کی تفصیلات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم ان افعال کی تفصیلات پڑھیں گے جن کے اندر 1 زائد حرف ہوتا ہے، اور 1 زائد حرف وہ 3 ابواب کے اندر ہوتا ہے، باب افعال، باب تفعیل اور باب مفاعلہ۔ یہ 3 ابواب ہیں، ان کو ہم بالترتیب انشاءاللہ پڑھیں گے۔ تو آج ہم سب سے پہلے باب افعال کو پڑھتے ہیں۔ باب افعال، ثلاثی مجرد کے فا کلمہ سے پہلے حمزہ قطعی لا کر اس کو افعالہ کے وزن پر لے آئے،
یعنی ثلاثی مجرد کا جو بھی صیغہ ہوگا اس کی ابتدا میں آپ حمزہ قطعی لگائیں گے اور اس کو افعالہ کے وزن پر لے آئیں گے، یعنی حرکات کے اعتبار سے، تو وہ باب افعال بن جائے گا. جیسے داخلہ داخل ہونا، اس سے ادخلہ حمزہ قطعی کو داخل کر کے افعالہ کے وزن پہ لایا گیا تو اس کا مطلب ہوا داخل کرنا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم پہچان کیسے کریں گے کہ اس کے اندر کون سے حروف زائد ہیں اور کون سے حروف وہ اس کے اپنا مادہ ہے یا اس کا اپنا اصل حروف ہے. تو اس کا طریقہ بھی آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. ایک طرف لکھا ہوا ہے الاکرام اور دوسری طرف الافعال. الافعال یہ وزن ہے جس کو آپ سانچہ بھی کہہ سکتے ہیں اور پیمانہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سانچے کے مطابق آپ جتنے بھی حروف ڈالیں گے وہ باب اکرام میں باب افعال میں چلے جائیں گے اور آپ کو وہی معنی ادا کریں گے. اب آپ نے کرنا ایسے ہے کہ آپ اس باب کو یا اس صیغہ کو اوپر لکھ لیں ایک جگہ پہ، اس کے حروف علیحدہ علیحدہ کر لیں اور اس کے نیچے الافعال لکھ دیں. اب فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں جو حروف آئیں گے وہ اصل حروف ہوں گے اور دیگر حروف وہ زائد ہوں گے، جیسا کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں. الف لام یہ دونوں اسم پہ داخل ہوئے اور اس کو معرفہ بنایا. اس کے بعد ہے حمزہ، یہ حمزہ کے مقابلے میں آ گیا. کاف فا کے مقابلے میں آیا، جب فا کے مقابلے میں آیا تو یہ اصل حرف ٹھہرا. دوسرا را ہے، وہ عین کلمہ کے مقابلے میں آیا تو وہ بھی اصل حرف ٹھہرا. اور پھر الف کے مقابلے میں الف ہے، یہ زائد حرف ہے. اور میم کے مقابلے میں لام ہے تو یہ تیسرا اصل حرف ٹھہرا. تو کاف را میم یہ اصل حروف ہوئے اور دیگر اس کے ساتھ زوائد ہیں. تو جو بھی فا عین لام کلمہ کے مقابلے میں حرف آئے گا وہ اس کا اصل حرف ہوگا. یہاں تک امید ہے آپ بات سمجھ چکے ہوں گے اور باب افعال کو بنانے کا طریقہ اور باب افعال سے اصل حروف کو پہچاننے کا طریقہ سیکھ چکے ہوں گے. آئیے اب آپ کو باب افعال کی صرف صغیر دکھاتے ہیں. صرف صغیر اسباب افعال چند صیغے مختلف ہیں جو انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر آپ کو سمجھائے جائیں گے وہ کیسے بنے ہیں، اور دیگر جو صیغے ہیں وہ سارے کے سارے آپ اسی طریقے سے گردانیں گے جس طرح آپ نے ثلاثی مجرد کے صیغے گردانے تھے. یہاں اگر ہر گردان کو بیان کیا جائے گا تو بہت بات لمبی ہو جائے گی. آپ نے خود ہی وہ گردان مکمل کر لینی ہے. یہاں آپ کو ہر گردان کا ایک ایک دو دو صیغے مل جائیں گے. صرف صغیر اسباب افعال. سب سے پہلا صیغہ ہے اکرما، یہ ماضی کا صیغہ ہے. آپ اس سے مکمل گردان اسی طریقے سے پڑھیں گے جس طرح آپ ثلاثی مجرد میں پڑھتے تھے. اکرما اکرما اکرمو اکرمت اکرمتا اکرمنا اکرمتا اکرمتما اکرمتم اکرمتی اکرمتما اکرمتن اکرمتو اکرمنا. اسی طریقے سے دیگر تمام صیغوں کی گردانیں آپ پڑھیں گے. یہ صیغے جو ان میں بعض مختلف ہیں وہ کیسے بنے یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں سیکھیں گے. ابھی میں مکمل گردان پڑھ دیتا ہوں. اکرم یکرم اکراما فہو مکرم واکرم یکرم اکراما فذاک مکرم ما اکرم ما اکرم لم یکرم لم یکرم لا یکرم لا یکرم لن یکرم لن یکرم لیکرمن 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 لیکرمن. الامر منه اکرم لتکرم لیکرم لیکرم اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن اکرمن لتکرمن لیکرمن لیکرمن. والنهی عنه لا تکرم لا تکرم لا یکرم لا یکرم لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن لا تکرمن لا تکرمن لا یکرمن لا یکرمن.
والظرف منه مکرم مکرمان مکرمات. دیگر جو صیغے ہیں اس میں اعلیٰ اور اسی طریقے سے فعل تعجب اور دیگر جو صیغے ہیں وہ صیغے ان گردانوں سے اور ان افعال اور مصادر سے مکمل طور پہ نہیں بنتے، بلکہ ان کے ساتھ ایک زائد حرف استعمال کرنا پڑتا ہے جو آپ ماقبل میں پڑھ چکے ہیں. اشد یا ما بھی، اس طرح کے الفاظ اس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق جو باب افعال سے متعلق تھا. امید ہے آپ باب افعال کو اچھے طریقے سے سمجھ چکے ہوں گے. اس کی کچھ تفصیلات وہ اگلے سبق میں بھی انشاءاللہ آئیں گی. ابھی ہم اپنی مشق کی طرف بڑھتے ہیں. باب افعال کے تحت آنے والے چند مشہور مصادر مندرج ذیل ہیں. آپ ان کی گردانوں صرف صغیر اور صرف کبیر کی تحریری اور زبانی مشق فرمائیں. چند ابواب یہاں لکھے گئے ہیں، ان کے معنی بھی لکھے گئے ہیں. آپ نے ان سے مکمل صرف کبیر اور صرف صغیر لکھنی ہے اور زبانی پڑھنی بھی ہے. میں مصادر پڑھ دیتا ہوں. الاذہاب لے جانا، الاغلاق بند کرنا، الاخبار خبر دینا، الافہام سمجھانا، الاسقاط گرانا، الانصات خاموش ہونا، الاحراق جلانا، الارشاد رہنمائی کرنا، الارسال بھیجنا چھوڑنا، الاجلاس بٹھانا، الاخراج نکالنا، الانذار ڈرانا، الادخال داخل کرنا، الاعراض منہ پھیرنا، الاکمال پورا کرنا، الاطعام کھانا کھلانا. تو یہ تھی آج کی ہماری مشق. ان افعال کو یاد بھی کر لیجئے اور پھر صرف صغیر اور صرف کبیر کی تحریری اور زبانی مشق بھی کر لیجئے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالی ہمارے لیے سمجھنا اور سمجھانا آسان کرے. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.